خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی تاریخ کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ اس سے تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور اور انسانی حقوق کا اعزاز ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کا جو آخری حج فرمایا اور جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس حوالہ سے اس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اور حمد اللہ ہی کے لیے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں اور اسی سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر زور و طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بلائی ہے۔ اللہ کی کتاب میں 12 مہینوں کی تعداد اسی دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ اے لوگو، اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ میں جاہلیت کی تمام ظالمانہ رسومات کو تمہاری زندگیوں اور معاشرے سے مٹا رہا ہوں، اور سب سے پہلا خون جسے باطل قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون، جسے بنو حزیل کے ایک جنگجو نے ناحق قتل کیا تھا۔ خبردار، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانا، یعنی قتال نہ کرنا۔ ایک دوسرے کے مال کو ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر تصرف کرنے کی اجازت نہیں۔ اے لوگو، تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ تکمیل دین کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کی تلاوت فرمائی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، تم سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میری نسبت سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔